بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ہیکل سلیمان علیہ السلام حقیقی تھا یا افسانہ؟ بہت سے لوگ اس ہیکل کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے نے بنایا تھا، اور یہ کہ یہودی اس وقت اس کے آثار تلاش کر رہے ہیں اور وہ اسے مسجد اقصی کے کھنڈرات پر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منظر کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی حرمت ہے؟ سب سے پہلے یہ ہیکل جس کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے، اسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل کے لیے عبرانی لفظ کا مطلب خدا کا گھر ہے۔ یہودی روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام ہیکل کی تعمیر کی بنیاد رکھنے والے تھے، لیکن وہ اس کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے کوہ موریہ کے اوپر ہیکل کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا، جسے حرم کی سطح مرتفع کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد اقصی ڈوم آف دی راک واقع ہے۔ ہیکل کو یہودیوں کے دلوں اور دماغوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہ سب سے اہم عبادت گاہ، اور یہ کہ حضرت سلیمان نے اسے اس لیے بنایا کہ ان کے مذہب کے لیے بنایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں اختلاف ہو گیا، اور ان کی سلطنت دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں سے ہر ایک پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کی حکومت تھی۔ پہلی سلطنت شمال میں تھی، اور اسے اسرائیل کی بادشاہی یا سامریہ کی بادشاہی کہا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت طابلس تھا۔ دوسری سلطنت جنوب میں تھی، اور اس کا نام یہودا تھا۔ اس کا دارالحکومت یروشلم القدس میں تھا۔ اسرائیل کی شمالی سلطنت 721 قبل مسیح میں تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے تقریباً 150 سال بعد دوسری مملکت یہودا کو تباہ کر دی گئی، اور یہودیوں نے اپنی سلطنت کو بحال کرنے اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ تو دوستو 1926 عیسوی میں یہ کہا گیا ہے کہ یہودی فلسطین میں یہودی لوگوں کو اکٹھا کرنے، یہودی ریاستوں کی بحالی، ہیکل کی تعمیر نو، اور یروشلم میں ایک بار پھر ڈیوڈ کے تخت کو قائم کرنے کے منتظر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے۔ تو دوستو کوئی تاریخ، کتاب یا مستند ماخذ نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کروائی تھی، اور نہ ہی اس کی کوئی تاریخ ثابت ہے۔ لیکن یہ ہم اکیاس ہیکل کی مختصر تاریخ پیش کریں گے، جیسا کہ یہودیوں کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ پھر ہم اس کے وضاحت کریں گے کہ ہیکل سلیمانی ایک افسانہ سے زیادہ نہیں ہے، حقیقت میں کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ جس نے بیت المقدس کی مختصر کی بنیاد رکھی، بیت المقدس کی تعمیر کی بنیاد رکھی تھی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور جس نے اصل میں اس سے تعمیر کیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس کی تعمیر میں 7 سال لگے، اور اس کی تعمیر میں 1,80,000 سے زیادہ مردوں نے حصہ لیا۔ سن 586 قبل مسیح میں بابل کے حکمران نے ہیکل کو پہلی بار تباہ کیا تھا۔ اس کی کئی اشروں کے بعد بابل میں قید یہودیوں کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی گئی، تو وہ واپس آئے اور 521 قبل مسیح کے قریب ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر رومی شہنشاہ کے بیٹے کے ہاتھوں ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ یہ دوسری تباہی تھی، تاکہ یہودی ہیکل کو بھول نہ جائیں، اور یہ ان کی یادوں سے زندہ رہے، اور ان کی رہبوں نے ایسی رسومات اور رسومات تعارف کروائیں جو ہر یہودی ہیکل کو یاد رکھنے کے لیے انجام دیتا ہے۔ پیدائش کے وقت، موت کے وقت، شادی کے وقت، گھر کی پینٹنگ کرتے وقت۔ ہیکل کی دوسری تباہی اب کے عمرانی مہینے کی 9ویں تاریخ کو ہوئی ہے۔ اس واقعے کی یاد میں یہودی ہر سال اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ 135 عیسوی میں شہنشاہ بیڈرین کے وقت یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور یہودیوں کو اس سے نکال دیا گیا۔ اس کی جگہ ایک نیا شہر تعمیر کیا گیا جس کا نام البا کوبڈیہ تھا۔ اس نام سے جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان خلفاء دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اس میں داخل ہوئے، جب اسے القدس یا بیت المقدس کہا جانے لگا۔ 313 عیسوی میں شہنشاہ کو فلسطینین نے عیسائیت قبول کی اور گرجا گھروں کی تعمیر شروع کی۔ چرچ آف دی ریکگنیشن اس عرصے کے دوران تعمیر ہونے والا پہلا چرچ تھا، اور ہیکل کی جگہ یہودیوں کے باوجود کوڑے کا ڈھیر بن گئی۔ یہودی اپنی
خیانت، انبیاء کے قتل اور خدا کی طرف ان کی نافرمانی کی وجہ سے پوری زمین پر بکھر گئے تھے، جیسے کہ خود یہود کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ عرب عراق مصر یورپ گئے اور یہودی یروشلم کو بھول گئے اور بیت المقدس کو بھول گئے۔ 19ویں صدی عیسوی تک جب وہ تاریخ کے اوراق پر چھانے لگے، کسی ایسے یہودی دعوے کی تلاش میں تھے جو ان کی واپسی کا جواز پیش کرے۔ انہوں نے اس کا جواز پیش کیا کرنا تھا۔ بائبل کی کتابیں جو ہیکل کی بات کرتی ہیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ مقدس کتاب نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ انسانوں کی تحریری ہیں جو اللہ کی طرف جھوٹی منسوب ہے۔ ان تضاد میں سے ایک یہ ہے کہ بادشاہ کی پہلی کتاب یہ بتاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے اعلیٰ افسروں یا فورمینوں کی تعداد جو کارکنوں کی نگرانی کرتے تھے 3300 آدمی تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔